بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم المنطق لمظفر صدوم کا سبق نمبر 107 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے کیا سے استثنائی انفصالی کے حکم کے پہلے حصے کو۔ ہم نے گزشتہ اس بات کو بیان کیا تھا کہ قضیہ منفصلہ کی ہمارے پاس 3 طرح کی قسمیں آ جاتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے قضیہ حقیقیہ، دوسرا ہوتا ہے مانعۃ الجمع، اور تیسرا ہوتا ہے مانعۃ الخلو۔ بس اس لحاظ سے قیاس استثنائی میں بھی 3 صورتیں بن جائیں گی، یعنی صغریٰ منفصلہ حقیقیہ ہوگا، یا صغریٰ مانعۃ الجمع ہوگا، یا صغریٰ مانعۃ الخلو ہوگا۔ تینوں صورتوں کا الگ الگ حکم ہے، انشاءاللہ مصنف اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بیان کرتے ہیں جہاں پہ صغریٰ منفصلہ حقیقیہ ہو، مطلب اگر صغریٰ منفصلہ حقیقیہ ہو تو گزشتہ بیان کردہ چاروں احتمال یہاں پر منتج ہوں گے۔ یعنی جس طرح ہم نے اتصالی میں کہا تھا کہ اتصالی میں 4 احتمالات میں سے فقط 2 منتج ہوں گے، مقدم کو مستثنیٰ کریں تالی آ جائے گی، تالی کے نکیز کو مستثنیٰ کریں نکیز مقدم آ جائے گا، لیکن فرماتے ہیں یہاں پر چاروں کے چاروں احتمالات منتج ہوں گے۔ مقدم کو مستثنیٰ کریں گے تالی آ جائے گی، تالی کے نکیز کو مستثنیٰ کریں گے تو مقدم کا نکیز آ جائے گا، خود تالی کو مستثنیٰ کریں گے مقدم حاصل ہو جائے گا، اور مقدم کے نکیز کو مستثنیٰ کریں گے تو تالی کا نکیز ہمارے پاس حاصل ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں دلیل کے آپ کے پاس یہ چاروں کے چاروں احتمالات صغریٰ منفصلہ حقیقیہ میں منتج کیوں ہوں گے؟ مت اس کی وجہ یہ ہے کہ منفصلہ حقیقیہ میں اجتماع اور ارتفاع دونوں محال ہوتے ہیں، پس جب ایک موجود اور ثابت ہوگا تو دوسرا یقینی طور پر منتفی ہوگا۔ اسی طرح جب ایک مسلوب ہوگا تو دوسرا یقیناً ثابت ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ اجتماع اور ارتفاع دونوں محال ہوتے ہیں، اگر ایک ثابت ہو تو دوسرا منتفی ہوگا، اگر ایک منتفی ہو تو دوسرا یقینی طور پہ ثابت ہوگا۔ بس اگر منفصل حقیقیہ کی مثال یہ ہو کہ اما ان یکون ھذا العدد زوجا او فردا، یہ عدد یا زوج ہے یا فرد ہے، مطلب زوج اور فرد کا اجتماع ممکن نہیں ہے اور ان کا ارتفاع بھی ممکن نہیں ہے، مطلب چونکہ قضیہ منفصل حقیقیہ ہے، بس قیاس سے استثنائی انفصالی کی یہاں پہ 4 ممکنہ صورتیں یہ ہوں گی۔ لیکن ھذا العدد زوج، لیکن یہ عدد تو زوج ہے، ہو جائے گا کبرا، نتیجہ ہمارے پاس آ جائے گا جب یہ زوج ہے فہو لیس بفرد، پھر یہ مفرد نہیں ہے۔ یہاں پہ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے عین مقدم کو مستثنیٰ کیا تو ہمارے پاس تالی کا نکیز نتیجے کے طور پہ حاصل ہو گیا۔ دوسرا ہمارے پاس کیا آ جائے گا احتمال، لیکن ھذا العدد فرد، لیکن یہ عدد تو مفرد ہے، تو پس نتیجہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا فہو لیس بزوج، کہ ہم نے تالی کو مستثنیٰ کیا تو ہمارے پاس مقدم کا نکیز نتیجے کے طور پہ حاصل ہو گیا۔ اور تیسرا کیا ہے، لیکن ھذا العدد لیس بزوج، یہ عدد جو وہ زوج نہیں ہے، یعنی یہاں پر کیا ہے کہ ہم نے جو مقدم تھا اس کے نکیز کو مستثنیٰ کیا تو ہمارے پاس تالی بطور نتیجہ کے آ جائے گی فہو فرد، زوج نہیں ہے تو پھر یہ فرد ہوگا۔ اور چوتھا اس کا برعکس ہو جائے گا، لیکن ھذا العدد لیس بفرد، یہاں پہ ہم نے کیا کیا، تالی کے نکیز کو مستثنیٰ کیا تو ہمارے پاس عین مقدم نتیجے کے طور پہ آ جائے گا فہو زوج۔ وجہ اس لیے کہ جب ایک ثابت ہوگا تو دوسرا منتفی ہوگا، جب ایک نفی ہوگا تو دوسرا ثابت ہوگا۔ ان دونوں مثال میں کیا ہے، زوج اور فرد کی نفی کی جا رہی ہے تو فرماتے ہیں فرد اور زوج ثابت ہو جائیں گے، اور اوپر والی دونوں مثال میں کیا ہے کہ خود زوج اور فرد کو مستثنیٰ کیا ہے تو فرماتے ہیں وہاں پہ ان کا جو نکیز ہے وہ وہاں پہ ثابت ہو جائے گا۔ مصنف فرماتے ہیں ہم نے مثال اس صورت کی دی کہ جہاں پر قضیہ کی صرف 2 اطراف تھی، لیکن اگر اطراف قضیہ 2 سے زیادہ ہو، مثال کے طور پہ الکلمۃ اما اسم او فعل او حرف، کلمہ یا اسم ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے یا حرف ہوتا ہے، تو اس صورت میں فرماتے ہیں ایک طرف کا استثناء باقی رہ جانے والی تمام اطراف کو نتیجہ کے طور پہ دے گی۔ یعنی چونکہ 3 اطراف ہے نا، تو اگر ہم ایک کو مستثنیٰ کرتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر ایک کے عین کو مستثنیٰ کرتے ہیں تو باقی جو 2 اطراف ہیں فرماتے ہیں ان کا نکیز ہمارے پاس حاصل ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر ہم ایک طرف کے نکیز کو مستثنیٰ کرتے ہیں تو باقی 2 اطراف جو ہے ان کا عین نتیجے کے طور پہ ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ لکنہ اسم، ہم اس کے عین کو کیا کرتے ہیں، مستثنیٰ کرتے ہیں کہ لکنہ اسم، فرماتے ہیں نتیجہ ہمارے پاس 2 طرح کا ہوگا، فہو لیس بحرف، ایک یہ ہو جائے گا، اور دوسرا ہو جائے گا فہو لیس بفعل، وہ فعل بھی نہیں ہے وہ حرف بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کی اسمیت کو ثابت کر دیا ہے، جب اسم ہے ہم نے مقدم کو مستثنیٰ کر لیا، مطلب تالی کا نکیز یہاں پر کیا ہو جائے گا، نتیجے کے طور پہ حاصل ہو جائے گا۔ اور مطلب یہ نتیجہ آپ کو حاصل ہوا، اگر تو چاہے تو ان سے استثناء کر کے بطور معین نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں، یعنی جس طرح ہم نے یہ قیاس مرتب کی تھی اسی طرح فرماتے ہیں ہم دوبارہ قیاس مرتب کر دیں اور اس میں ایک کلمہ کو مزید استثناء کر دیں، یعنی اگر ہم کہیں الکلمۃ اما حرف
او فعل، ہم ایسے کہیں تو پھر آگے کیا کہیں ولکنہ حرف، لیکن وہ تو حرف ہے، مطلب جب ہم نے حرف کو مستثنا کر دیا عین حرف کو تو ہمارے پاس نتیجے کے طور پہ کیا آ جائے گا فہو لیس بفعل، معین طور پہ ہمارے پاس نتیجہ حاصل ہو جائے گا۔ البتہ ہم نے یہاں پہ دو مراحل میں اور دو طرح کی قیاس سے مدد لے کے کیا کیا اپنے نتیجے کو معین طور پہ ثابت کر دیا ہے۔ پس جب قیاس کی اطراف بڑھتی چلی جائیں گی پھر اس میں قیاس کے مراحل بھی بڑھتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح فرماتے ہیں اگر ایک کے نکیز کا استثناء کریں، یعنی ہم کیا کریں، ہم کہیں کہ لکنہ لیس باسم، فرماتے ہیں باقی جو ہمارے پاس نتیجہ کے طور پہ ان کا عین حاصل ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم نے ایک کو نفی کر دیا تو دوسرے بالیقینی طور پر ثابت ہو جائیں گے۔ جب ایک کا عین نفی کر دیا، چونکہ ہمارے پاس اطراف قضیہ 3 ہے تو باقی جو دو اطراف رہ جائیں گی ان کا عین نتیجے کے طور پہ حاصل ہو جائے گا۔ پس اگر یہی مثال ہو کہ الکلمۃ اسم او فعل او حرف، کلمہ یا اسم ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے یا حرف ہوتا ہے، اگر معین طور پہ نتیجہ حاصل کرنا مقصود ہو تو یہاں پہ چند مراحل ہوں گے۔ کون سے؟ مطلب پہلے مرحلے ہم کہتے ہیں لکنہ لیس باسم، ہم کیا کرتے ہیں مقدم کے نکیز کو مستثنا کرتے ہیں، جب ہم نے اس کی نفی کر دی مطلب دوسری طرف کا عین ثابت ہو جائے گا، لیکن وہ اسم نہیں ہے۔ پس ہمارے پاس دو طرح کے نتیجے ہوں گے، فہو فعل او حرف، وہ فعل ہے یا وہ حرف ہے۔ یہ ہو جائے گا ہمارے پاس پہلا مرحلہ۔ آگے آ جائے گا دوسرا مرحلہ، مطلب اگر ان دو افراد میں سے ہم ایک فرد کو مزید خارج کر دیں، یعنی ہم کیا کہیں کلمہ یا اسم ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے حرف ہوتا ہے، ہم نے کہا کہ اسم تو بہرحال نہیں ہے، تو اب ہمارے پاس کیا بچ جائے گا الکلمۃ اما فعل او حرف، کلمہ یا فعل ہے یا حرف ہے۔ مطلب اب ہم اس طرح اس کو صغرا قرار دیں اور کبرا ہم کیا قرار دیں کہ فعل یا حرف میں سے کسی ایک کو نفی کر دیں، یعنی کیا کہیں لکنہ لیس بفعل، ہمارا ہو جائے گا کبرا کہ ہم نے کیا کیا جو فعل تھا اس کے نکیز کو مستثنا کر دیا، مطلب پس بطور نتیجہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا فہو حرف، معین طور پہ ہمیں یہاں نتیجہ حاصل ہو جائے گا۔ البتہ اس صورت میں جب ہم نے اس کو دو مراحل میں ترتیب دیا، یعنی جب اس کی طرفین فقط دو تھی تو ہم نے ایک ہی مرحلے میں معین طور پہ ثابت کر دیا کہ یا یہ ہے یا یہ ہے، لیکن چونکہ یہ نہیں ہے پس ہمارے پاس دوسری طرف ثابت ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پہ چونکہ 3 اطراف ہیں، پہلے ایک طرف کو نکالیں گے پہلے مرحلے میں، دوسرے مرحلے میں دوسری طرف کو نکالیں گے، در نتیجہ جو آخری طرف بچے گی وہ ہمارے پاس نتیجہ کے طور پہ ثابت ہو جائے گی۔ عبارت پہ غور کیجیے گا، حکم الانفصالی، یہ قیاس استثنائی انفصالی کا حکم کیا ہے؟ پہلے ہم نے قیاس استثنائی اتصالی کو بیان کیا، اب قیاس استثنائی انفصالی کو بیان کر رہے ہیں۔ مطلب اخذ النتیجۃ من الاستثنائی الانفصالی ثلاث طرق، مطلب قیاس استثنائی انفصالی سے نتیجہ حاصل کرنے کے ہمارے پاس 3 طریقے ہیں۔ کون کون سے؟ الاول، پہلے یہ کہ اذا کانت شرطیۃ حقیقیہ، جب قضیہ شرطیہ حقیقی، چونکہ ہم نے کہا تھا کہ قضیہ منفصلہ یا حقیقیہ ہوتا ہے یا مانعۃ الجمع ہوتا ہے یا مانعۃ الخلوف ہوتا ہے، تو پس یہاں پہ ہمارا ایک قضیہ منفصلہ ہے، دوسرا قضیہ حملیہ ہے، تو منفصلہ کی چونکہ 3 قسمیں، اس اعتبار سے صغرا کی 3 قسمیں بن جائے گی، یا صغرا قضیہ شرطیہ حقیقیہ ہوگا، یا صغرا قضیہ شرطیہ مانعۃ الجمع ہوگا، یا صغرا قضیہ شرطیہ مانعۃ الخلوف ہوگا۔ مطلب بس ہمارے پاس 3 صورتیں آ جائیں گی، تینوں کا حکم الگ الگ ہے۔ الاول، پہلے کیا ہے اذا کانت شرطیۃ حقیقیہ، جب قضیہ منفصلہ شرطیہ حقیقیہ ہو، فإن استثناء عین احد الطرفین ینتج نقیض الآخر، مطلب طرفین میں سے کسی ایک کے عین کو مستثنا کرنا دوسرے کے نقیض کو نتیجہ کے طور پہ ثابت کر دے گا۔ واستثناء نقیض احدہما ینتج عین الآخر، اور ایک طرف کے نقیض کو مستثنا کرنا دوسرے کے عین کو نتیجے کے طور پہ دے دے گا۔ یعنی اتصالی میں ہم نے کیا کہا تھا؟ اتصالی میں کہا تھا دونوں لازم و ملزوم ہے، مقدم کو مستثنا کریں گے تو ہمارے پاس تالی آ جائے گی، تالی کے نقیض کو مستثنا کریں گے تو فرماتے تھے مقدم کا نقیض ہمارے پاس ثابت ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پہ ایسا نہیں، یہاں پہ انفصال ہے، ان کے درمیان عناد پایا جاتا ہے، اگر ایک کو ثابت کریں گے تو دوسرے کا نقیض آ جائے گا، اگر ایک کی نفی کریں گے تو دوسرے کا عین ہمارے پاس ثابت ہو جائے گا۔ فائدہ قلتا، مثال سے واضح کرتے ہیں، العدد اما زوج او فرد، عدد یا زوج ہوتا ہے یا فرد ہوتا ہے، فإن الاستثناء یقع علی 4 صور ہکذا، مطلب یہاں پر اگر ہم استثناء کرتے ہیں تو یہ قضیہ شرطیہ حقیقیہ جو ہم نے 4 طرح کے احتمالات بیان کیے تھے، مطلب وہ چاروں کے چاروں احتمالات یہاں پر ممکن ہو جائیں گے کہ اگر ہم مقدم کے عین کو مستثنا کرتے ہیں تو تالی کا نقیض حاصل ہو جائے گا، ہم تالی کے عین کو مستثنا کرتے ہیں تو مقدم کا نقیض ثابت ہو جائے گا،
گا. مقدم کے نکیز کا مستثنیٰ کرتے ہیں تو عین تالی ثابت ہو جائے گی. تالی کے نکیز کا مستثنیٰ کرتے ہیں تو عین مقدم ہمارے پاس ثابت ہو جائے گا. پس العدد و اما زوج اور فرد، اس میں 4 صورتیں حاصل ہو جائیں گی. پہلی کیا ہے؟ الاول لکن ھذا العدد زوج، لیکن یہ عدد تو زوج ہے. ہم نے یہاں پہ کیا کیا؟ جو ہمارا عین مقدم تھا اس کو ہم نے یہاں پہ مستثنیٰ کر دیا. عدد تو زوج ہے، ینتج فہو لیس بفرد. جب ہم نے عین مقدم کو مستثنیٰ کر لیا تو تالی کا نکیز ہمارے پاس نتیجہ کے طور پہ آ جائے گا فہو لیس بفرد، پھر وہ فرد نہیں ہے. یہ ہو جائے گی پہلی صورت. اور دوسری کیا ہے؟ الثانی لکن ھذا العدد فرد، لیکن یہ عدد و فرد ہے، یعنی عین تالی کو ہم نے یہاں پہ مستثنیٰ کیا. جب عین تالی کو مستثنیٰ کر لیا تو ینتج فہو لیس بزوج، تو مقدم کا نکیز بطور نتیجہ کے حاصل ہو گیا. جب وہ فرد ہے تو پھر فرماتے ہیں کہ اس کو زوج قرار نہیں دیا جا سکتا. یہ ہو جائے گی دوسری صورت. اور تیسری صورت کیا ہے؟ لیکن ھذا العدد لیس بزوج، یہ عدد تو زوج نہیں ہے. یعنی ہم نے کیا کیا؟ جو ہمارے پاس مقدم تھا اس کے نکیز کو مستثنیٰ کر لیا. جب نکیز کو مستثنیٰ کر لیا فرماتے ہیں عین تالی ہمارے پاس حاصل ہو جائے گا ینتج فہو فرد، اگر وہ زوج نہیں ہے تو پھر وہ فرد ہوگا. یہ ہو جائے گی تیسری صورت. اور چوتھی صورت ہے کہ لیکن ھذا العدد لیس بفرد، یہ عدد فرد نہیں ہے. یہاں پہ ہم نے کیا کیا کہ جو ہمارے پاس تالی تھی اس کے نکیز کو مستثنیٰ کیا تو ینتج فہو زوج، فرماتے ہیں ہمارے پاس فہو زوج نتیجہ کے طور پہ حاصل ہو جائے گا. وَهُوَ واضح لا عسر فیہ. مصنف فرماتے ہیں کہ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے، اس میں کوئی مشکل اور پریشانی نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے کہ جو قضیہ منفصل حقیقیہ ہوتا ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ اجتماع بھی محال ہوتا ہے اور وہاں پہ ارتفاع بھی محال ہوتا ہے. جب اجتماع محال ہے تو اس کا مطلب دونوں ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے. ارتفاع محال تو اس کا مطلب کسی تیسری جگہ پہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اجتماع بھی محال، ارتفاع بھی محال. بس اس کا مطلب یہ کہ اگر ایک ثابت ہے تو دوسرا بالیقین نفی ہوگا. نکیز ثابت ہے فرماتے ہیں عین وہاں پہ مستثنیٰ ہو جائے گا. اگر عین ثابت ہے تو وہاں پہ نکیز مستثنیٰ ہو جائے گا. فرماتے ہیں اس بنا پر یہاں پہ 4 صورتیں حاصل ہو جائیں گی اور نتیجہ ہمیں حاصل ہو جائے گا. مصنف فرماتے ہیں ھذا اذا كانت المنفصلۃ ذات جزئین، متے تو اس صورت میں ہم نے مثال دی ہے کہ اگر قضیہ منفصلہ کی 2 اطراف، جس طرح کہ ہم نے کہا کہ العدد اما زوج او فرد، 2 اطراف فقط یا زوج ہوتا ہے یا فرد ہوتا ہے. لیکن مصنف فرماتے ہیں وقد تکون ذات ثلاثۃ اجزاء فاکثر، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قضیہ منفصلہ حقیقیہ کے 3 یا 3 سے زیادہ اجزاء بھی ہوتے ہیں. 3 کی مثال دے رہے ہیں. مثل الکلمۃ اما اسم او فعل او حرف، کلمہ یا اسم ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے یا حرف ہوتا ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ ہمارے پاس قضیہ منفصلہ حقیقی کی 3 اطراف ہیں، یعنی تینوں ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتی اور نہ ہی مرتفع ہو سکتی ہیں قضیہ منفصلہ حقیقیہ. فَإِذَا اسْتَثْنَيْتَ عَيْنَ أَحَدِهَا، اگر آپ کیا کرتے ہیں تینوں اطراف میں سے کسی ایک طرف کے عین کو مستثنیٰ کرتے ہیں. تو عین کو مستثنیٰ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جب عین کو نکال لیں گے تو باقی جو 2 اطراف ہمارے پاس بچے گی ان کا نکیز نتیجے کے طور پہ حاصل ہو جائے گا. مثلا اگر ہم کہتے ہیں لکنھا اسم، لیکن یہ تو اسم ہے، فَإِنَّهُ يَنْتِجُ حَمْلِيَاتٍ بِعَدَدِ الْأَجْزَاءِ الْبَاقِيَةِ، مطلب جتنے اجزاء باقی ہوں گے ان کی تعداد کے برابر قضائے حملیہ نتیجے کے طور پہ حاصل ہو جائیں گے. فنقول، بس ہم کہیں گے کہ چونکہ ہم نے عین کا مستثنیٰ کیا تو دونوں کا نکیز نتیجے کے طور پہ حاصل ہو جائے گا. فَهِيَ لَيْسَتْ فِعْلًا وَلَيْسَتْ حَرْفًا، نہ یہ فعل ہے اور نہ ہی یہ حرف ہے. وَإِذَا اسْتَثْنَيْتَ نَكِيزَ أَحَدِهِمَا، اگر آپ کیا کرتے ہیں دونوں اطراف میں سے کسی ایک کے نکیز کو مستثنیٰ کرتے ہیں، عین کا مستثنیٰ نہیں کرتے بلکہ نکیز کو مستثنیٰ کرتے ہیں. فَقُلْتَ، مثلا مثال کے طور پہ آپ کیا کہتے ہیں لَكِنَّهَا لَيْسَتْ اسْمًا، لیکن یہ تو اسم نہیں ہے. ہم نے کیا کیا؟ جو ہمارے پاس پہلی والی طرف تھی ہم نے اس طرف کے نکیز کو مستثنیٰ کر لیا. جب نکیز کو مستثنیٰ کر لیا مطلب باقی اطراف کا عین ثابت ہو جائے گا. فَإِنَّهُ يَنْتِجُ مُنْفَصِلَةً مِنْ أَعْيَانِ الْأَجْزَاءِ الْبَاقِيَةِ، جو باقی 2 اجزاء بچیں گے ان کا عین نتیجے کے طور پہ حاصل ہو جائے گا. فتقول، بس اب کیا کہیں گے فَهَذِهِ الْكَلِمَةُ إِمَّا فِعْلٌ أَوْ حَرْفٌ، یہ کلمہ یا فعل ہے یا یہ حرف ہے. وَقَدْ يَجُوزُ بَعْدَ هَذَا، مطلب یہاں پہ بات ختم نہیں ہوگی بلکہ یہاں پہ بھی نتیجہ ہمارا قطعی طور پہ ثابت نہیں ہے، بلکہ ہم نے کیا ہمارے پاس 3 اطراف تھی، ہم نے 3 میں سے ایک کو نکال دیا تو ہمارے پاس 2 بچ گئیں، فعل یا حرف ہونا. البتہ قد يجوز بعد هذا، اس کے بعد بھی فرماتے ہیں ممکن ہے کہ ان تعتبر هذه النتیجہ مقدمۃ لقیاس استثنائی آخر، کہ آپ اس نتیجے کو ایک دوسری قیاس استثنائی کے لیے مقدمہ قرار دیں. فتستثنی عین احد اجزائها او نکیزہ، پس آپ اس کے اجزاء میں سے
ایک کے عین کو مستثنا کریں یا اس کے نکیز کو مستثنا کریں، لینحصر فی جزء معین، تاکہ معین جز آپ کے پاس نتیجے کے طور پہ حاصل ہو جائے۔ پس اگر آپ کہتے ہیں کہ لکنہ لیس بفعل، لیکن یہ فعل تو نہیں ہے، جب فعل نہیں ہے پس آپ نتیجے کے طور پہ کیا کہیں گے؟ فہو حرف، اس کی حرفیت آپ کے لیے ثابت ہو جائے گی۔ تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ قیاس استثنائی کی 3 قسم ہے، یا قضیہ شرطیہ حقیقیہ ہوگا، یا مانعۃ الخلوف ہوگا، یا مانعۃ الجمع ہوگا۔ اگر قیاس استثنائی حقیقی کی صورت میں ہو تو اس صورت میں بیان کردہ 4 احتمالات منتج ہوں گے، اس لیے کہ اس میں اجتماع اور ارتفاع دونوں محال ہوتے ہیں، پس اگر ایک طرف متحقق ہو تو دوسری منتفی ہو جائے گی، اسی طرح اگر ایک طرف منتفی ہو تو دوسری طرف متحقق ہو جاتی ہے۔ اس میں طرفین کا فرق نہیں، چاہے 2 ہوں، 3 ہو یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں۔ پس جب 3 طرفین ہوگی تو ایک طرف کا عین یا نکیز مستثنا کرنے سے ایک سے زیادہ نتائج یہاں پہ حاصل ہو جائیں گے۔ البتہ اس صورت میں اگر ایک ایک کر کے استثناء کرتے جائیں تو معین طور پہ ہمارے پاس نتیجہ 2-3 مراحل کے بعد حاصل ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔